الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورتل القرآن ترتیلا. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا. یہ رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں بھری گھڑیاں مل جانا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اہل اسلام کا یہ انداز ہے اور معمول ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ویسے بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر یہ ذوق زیادہ نظر آتا ہے. ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تلاوت اس مہینے میں لازماً کی جائے. مساجد میں نمازوں کے اوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت سے پہلے بھی بعد میں بھی لوگ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول نظر آتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں، بڑی اس پہ بشارتیں ہیں. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے اچھا وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. دو کام: قرآن خود پڑھے، تلاوت کرے اور دوسروں کو قرآن سکھائے، وہ سب سے اچھا ہے. افضل العبادت قراءۃ القرآن. دوسری حدیث پاک فرمایا کہ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے. تیسری حدیث پاک: من قرأ من القرآن حرفا. جس نے قرآن مجید میں سے ایک حرف کی تلاوت کی، ایک حرف پڑھا، فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ. اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. ایک حرف پر 10 نیکیاں. کتنا اجر کا کام ہے. اور پھر حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد ہے: من تعلم القرآن وعلمہ. جس نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا. وَأَخَذَ بِمَا فِيهِ. اور اس میں سے اخذ کیا، یعنی اس کے احکام کو، اس کے حکموں کو سمجھا اور ان پر عمل کیا. کان لہ شفیعا. قرآن مجید اس کے لیے سفارشی بن جائے گا. قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا، اس کو بخشوائے گا. وَدَلِيلًا إِلَى الْجَنَّةِ. اور اسے جنت میں لے جانے کے لیے اس کی دلیل بن جائے گا. یہ عظیم بشارات ہیں، عظیم خوشخبریاں ہیں قرآن کی تلاوت کرنے پر. لیکن یہ خوشخبریاں اس کو ملیں گی اور ان کا حقدار وہ ہوگا جو قرآن کو اس طرح پڑھے گا جیسے اس کے پڑھنے کا حکم ہے. اس کے بغیر ان بشارات کا وہ حقدار نہیں ہو سکتا. اب قرآن کو کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ رب العزت کا ارشاد میں نے شروع میں تلاوت کیا: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. سورہ مزمل ہے، پارہ ہے 29واں. اور قرآن کی تلاوت کرو ترتیل کے ساتھ. کیسے تلاوت کرنی ہے؟ ترتیل کے ساتھ. حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کی خدمت میں یہ سوال آیا، پوچھا گیا کہ ترتیل کیا ہے. ہم سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کو رب نے ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنے کا حکم فرمایا ہے، تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ترتیل کسے کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: تجوید الحروف و معرفت الوقوف. حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا. تجوید کیا ہے؟ عمدگی. عمدہ انداز میں، خوبصورت انداز میں حروف کو ادا کرنا
مخارج کا خیال کرتے ہوئے اور حروف کی صفات کا خیال کرتے ہوئے، یہ ہوتی ہے تجوید۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمائی وَمَعْرِفَةُ الْوُقُوفِ، جو رکنے والے مقامات ہیں ان کی معرفت کے ساتھ تلاوت کی جائے، ان کو سمجھ کر۔ اب دو چیزیں آپ نے بتائیں، ترتیل کیا ہے؟ تجوید الحروف اور معرفت الوقوف۔ حرفوں کی تجوید، ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا، اس حرف کو وہاں سے ادا کرنا، اس کی آواز اس جگہ سے نکالنا جہاں سے نکالنا شریعت نے لازم کیا، یہ ہے تجوید۔ مثال کے طور پہ نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ ہم تلاوت کرتے ہیں، آغاز کہاں سے ہے؟ پہلا لفظ الحمد۔ اب اس کے اندر ایک حرف ہے ہا، حمد، ہا، اس کا مخرج ہے وسط حلق۔ یہ جو ہمارا گلا ہے نا، اس کا سینٹر، یہ درمیان جو اس کا ہے، جہاں سے ہڈی ابری ہوئی ہے، باہر نکلی ہوئی، یہ یہاں سے ادا ہوگا، ہا، الحمد۔ اگر اس کو غلط جگہ سے ادا کیا، کسی نے اس کو پڑھا الحمد، اس نے ہا پڑھی ہے، ہا کی آواز یہاں سے نکلتی ہے حلق کے سب سے نچلے حصے سے، ہا، ہا سے ادا کیا، معنی بدل گیا۔ اور کس قدر بدل گیا؟ الحمدللہ کا ترجمہ ہے ساری تعریفیں اللہ کی، ساری خوبیاں اللہ کی، اور الحمدللہ کا ترجمہ بنتا ہے ساری بنجر اور بیکار زمینیں اللہ کی۔ اب بتائیے کہ اس کی نماز ہوئی بندے کی یا نہ ہوئی؟ کیا کیا اس نے؟ رب کی تعریف کرنے آیا تھا یا بیکار چیزیں اس کے ذمہ ڈالنے آیا تھا؟ یہ ہے تجوید، حروف کو ان کی اپنی اصل جگہوں سے ادا کرنا۔ ہر حرف کی ایک اپنی خاص جگہ ہے۔ کچھ حروف کی ادائیگی میں دانتوں کا استعمال ہے، کچھ میں مسوڑوں کا استعمال ہے، کچھ میں زبان کا استعمال ہے، کچھ کی آواز نکالنے میں ہونٹوں کا کردار ہے۔ تو ہر چیز کا خیال کر کے تلاوت کی جائے گی، تب ہوگی ترتیل کے ساتھ۔ پھر حروف کی صفات ہیں، کچھ حروف ہیں جن کو موٹی آواز میں ادا کرنا ہے، کچھ ہیں جن کو باریک آواز میں ادا کرنا ہے، یہ سیکھنا پڑے گا، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ دوسرا آپ نے فرمایا وَمَعْرِفَةُ الْوُقُوفِ، رکنے والے مقامات کی پہچان ہونی چاہیے، کہاں پہ سانس توڑنا ہے، کہاں پہ سانس نہیں توڑا جا سکتا، اور جہاں پہ رکنا ہے وہاں پہ کیسے رکنا ہے۔ اگر آخری حرف پر زبر زیر یا پیش ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اگر تنوین آ گئی ہے تو اس کا کیا ہوگا، حرف مدہ پہ آیت مکمل ہوئی تو وہاں کیسے رکیں گے، تائے تانیث ہے آخر میں تو اس کا کیا بنے گا، یہ سیکھنے سے آئے گا۔ اور یہ سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ بہار شریعت حصہ سوم نماز کے مسائل کا بیان ہے، فقہ حنفی کی، ہماری مسلمانوں کی اردو زبان میں یہ سب سے عظیم کتاب ہے، 20 حصوں پر مشتمل، زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی اس سے ہمیں ملتی ہے۔ اس کے اندر مسئلہ بیان کیا گیا، تا، تا، سین، سا، صاد، زال، زا، ضا، الف، حمزہ، عین، ہا، حا، ضاد، دال۔ ان حرفوں میں صحیح طور پر امتیاز رکھیں۔ اردو اور پنجابی ہماری زبانوں میں ان میں فرق نہیں کیا جاتا، سین صاد سے ایک ہی آواز ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں پتہ لگتا۔ تے اور توئے ہماری زبان میں ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہم کرتے۔ اسی طرح سے زال ہے، زے ہے، زویا ہے، ہماری زبان میں تو اس میں کوئی فرق نہیں آتا، ایک ہی جیسی آواز۔ لیکن عربی میں اگر ان کی آوازوں میں فرق نہ کیا اور ان کو اپنے مخرج سے نہ نکالا تو ہوگا کیا، نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا بیان آگے فرما رہے ہیں۔
کہتے ہیں کہ ان حرفوں میں صحیح طور پر امتیاز رکھیں، فرق کریں ان میں، ورنہ معنی فاسد ہونے کی صورت میں نماز نہ ہوگی۔ معنی غلط ہو جائیں گے، حرف بدل جائے گا تو معنی بدل جائے گا اور نماز اس کی ضائع ہو جائے گی بندے کی۔ اسی تیسرے حصے میں چند صفحات پہلے صفحہ 547 ہے، وہاں پہ لکھتے ہیں کہ فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کرے اور تراویح میں متوسط انداز میں، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے۔ جلد کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا۔ مد کی اقسام ہے، مد اصلی ہے تو ایک الف مقدار ہے اس کو لمبا کرنے کی، 2 حرکات، اس سے زیادہ لمبا کریں گے معنی بدل جائے گا، نقصان ہوگا۔ اسی طرح سے مد فرعی کی اقسام ہیں، ہر قسم کے اپنے احکام ہیں، کسی کو 1-2 الف کھینچنا ہے، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو اس سے بھی زیادہ کی اجازت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے، اس لیے کہ ترتیل سے قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ بھی نہیں چلتا، نہ تصحیح حروف ہوتی ہے بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں اور اس پر تفاخر ہوتا ہے، فخر کرتے ہیں کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام و سخت حرام ہے۔ یہ ساری بات ہمارے سامنے آئی کہ قرآن کو ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، یہ فرض عین ہے۔ نماز بھی فرض عین ہے نا ہر شخص پہ 5 وقت کی، اور نماز میں جو تلاوت کرنی ہے اس کو صحیح تجوید سے پڑھنا یہ بھی فرض عین ہے، اس کے بغیر نماز ہوگی نہیں۔ فرماتے ہیں بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے، ہوتی نہیں۔ اب نقصان کیا ہے؟ اگر کسی نے تجوید نہیں سیکھی، اتنی بات کو یہاں سے سمجھ آ گئی کہ نماز اس کی باطل ہو جائے گی، اس کے معنی غلط ہو جائیں گے، اس کے علاوہ کیا نقصان ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رب قاری للقرآن والقرآن یلعن، احیاء العلوم شریف میں امام غزالی نے یہ حدیث نقل کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ وہ قرآن کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ ثواب کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن تجوید کے بغیر پڑھ رہے ہیں، حروف میں فرق ہی نہیں ہے، مخارج کا پتہ ہی نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن ان پر لعنت کرے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ارشاد، آپ فرماتی ہیں کہ کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں حالانکہ قرآن کریم ان پر لعنت کرتا ہے۔ یقرأ الا لعنت اللہ علی الظالمین وہو ظالم، فرماتی ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تو یہ آیت پڑھ رہا ہوتا ہے نا، خبردار ظالموں پر رب کی لعنت ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود تجوید کے بغیر قرآن کو پڑھ کر ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے، خود ظالم ہے اور لعنت کا خود مستحق بنا ہوا ہے۔ حضرت میمون بن مہران، ان کی روایت، وہی بات انہوں نے فرمائی، یقیناً آدمی نماز پڑھتا ہے اور قرات میں اپنے آپ پر لعنت کرتا ہے۔ نماز پڑھنے آیا تھا ثواب کے لیے،
اللہ کی رضا کے لیے، اور ہوا کیا؟ اپنے آپ پہ لعنت بھیج کے باہر نکل گیا۔ اب اگر اس نے یہی آیت اس میں نماز میں پڑھ لی، حضرت میمون فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر رب کی لعنت ہے، وَإِنَّهُ ظَالِمٌ، اور خود تجوید نہ جاننے کی وجہ سے وہ خود ظلم کا مرتکب بنا ہوا ہے، تو وہ تو اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے۔ قرآن بھی اس پہ لعنت بھیج رہا ہے، وہ خود بھی اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے۔ بندہ مسجد میں آیا تھا رب کو راضی کرنے، ثواب کمانے، اور مسجد کے دروازے سے نکل رہا ہے لعنت کا توق گلے میں ڈالے ہوئے۔ اب بتائیے اس نے عقل کا کام کیا؟ کیا ملا اس کو؟ اس لیے تجوید سیکھنا یہ فرض ہے، اس پہ ہر شخص توجہ دے۔ اب جس نے نہیں سیکھی، زندگی میں موقع نہیں ملا، کسی نے مسئلہ ہی نہیں بتایا، نہیں سیکھ سکا، تو ہوگا کیا؟ بہار شریعت تیسرا حصہ اور صفحہ 570 پہ اس کا حل بتایا گیا ہے، جس نے نہیں سیکھی ہو۔ حل کیا ہے؟ فرماتے ہیں جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ تصحیح حروف میں رات دن پوری کوشش کرے، سیکھنا شروع کر دے، رات دن اس پہ سوچے، اس پہ محنت کرے، بالکل غفلت نہ برتے، اور اگر صحیح خواں کی اقتدا کر سکتا ہو اس کی اقتدا کرے۔ نماز پڑھنی ہے، اگر امام ایسا میسر ہے جو تجوید جانتا ہے اور اس کے مطابق نماز پڑھاتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ اگر اس کے ہوتے ہوئے اکیلے نماز پڑھے گا تو وہ نماز باطل ہوگی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ یا دوسرا حل یہ بتایا، وہ آیتیں پڑھے جس کی حروف صحیح ادا کر سکتا ہے۔ اگر کچھ حروف کی ادائیگی درست ہے اس کی، تو ایسی آیتیں تلاش کر لے جن میں صرف وہی حروف ہوں جن کی ادائیگی پہ قادر نہیں ہے، اس کو صحیح نہیں آتے، ایسے حروف نہ ہوں اس آیت میں، تو ایسی آیتوں کی قرات کرے۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں ممکن نہ ہوں، نہ تو صحیح نماز پڑھانے والا قاری میسر ہے، نہ خود اس کو کچھ حروف کا فرق سمجھ آتا ہے، اب کیا کرے؟ فرماتے ہیں یہ دونوں صورتیں ناممکن ہوں تو زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی۔ تجوید سیکھنا شروع کر دے، کسی استاد کے پاس پہنچ جائے، وقت لے لے، سیکھنا شروع کر دے، جب تک کوشش کرتا رہے گا، سیکھتا رہے گا، اس کی اپنی نماز قبول ہو جائے گی۔ چاہے ابھی اس میں غلطیاں موجود ہیں، لیکن اس نے سیکھنا شروع کر دیا ہے، محنت لگا ہوا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے گی، اس کی وہ نمازیں قبول ہو جائیں گی۔ آگے چل کے لکھتے ہیں اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو اس کی خود بھی نہیں ہوتی۔ اگر وہ سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا یا سیکھنا شروع کیا تھا پھر کہتا ہے اچھا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب عمر بھی بہت ہو گئی، اب کیا سیکھ سکتا ہوں، جی چھوڑ رہنے دو، یہ مشکل کام، چھوڑ دیا اس نے۔ یا کوئی حرف ہے اس سے صحیح ادا نہیں ہو رہا، استاد کہتا ہے ایسے کرو، وہ نہیں اس سے ہوتا، بار بار سمجھانے پہ، اور وہ اپنی کوشش ختم کر دیتا ہے، اچھا جی نہیں ہوتا، چھوڑو جی رہنے دو۔ تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ کوشش جب چھوڑ دے گا تو اب اس کی اپنی نماز قبول نہیں ہوگی، اور جب اپنی قبول نہیں ہوتی تو فرماتے ہیں دوسرے کی اس کے پیچھے کیا ہوگی۔ اگر وہ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا تو اپنی ہی قبول نہیں ہے تو دوسرے کی کیسے ہوگی؟ عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا آغاز ہے۔ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ قرآن مجید کو درست پڑھنا سیکھیں، جیسے بھی ہو سکے، جو بھی طریقہ نکل سکے، کوئی بھی حل نکالیں، اپنا وقت اس کے لیے مختص کریں۔ پہلے قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں، پھر قرآن کی تلاوت بھی آپ کو فائدہ دے گی، آپ کو جنت میں لے جائے گی، آپ کی شفاعت قرآن فرمائے گا، ہر حرف پہ 10 نیکیاں بھی ملیں گی، نمازیں بھی قابل قبول ہوں گی۔ اور اگر کوشش ہی نہیں کرتے، اس طرف آتے ہی نہیں، تو پھر اس کے بعد جو انجام ہے وہ خود آپ کو سوچنا چاہیے۔
کہ پھر قرآن بھی لعنت کرے گا اور خود اپنی زبان سے بھی اپنے اوپر لعنت کر کے نکلا کریں گے مسجد سے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے۔ ہمارے ہاں یہ جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، رب تعالی ہمیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔